بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ آپ کے سامنے جو لیکچر دینے جا رہے ہیں اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ جیسے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہمارے ٹینجیبل کلاسز تھے اس کو ہمیں کنٹینیو کرنے میں دشواری کا سامنا تھا. سو جی سی سی کی مینجمنٹ اور فیکلٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے آن لائن کلاسز یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم ان کے ساتھ جو ہے شیئر کریں، اپنے نالج کو ٹرانسفر کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کی ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. سو اس سلسلے میں آج ہم اپنا پہلا لیکچر ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں. سو جو لیکچر ہم آج ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں وہ ہے سبجیکٹ آپ کے سامنے منی بینکنگ اینڈ فائنانس، اور یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے BCom 1 کے اسٹوڈنٹس کے لیے. انسٹرکٹر میں آپ کے سامنے عابد حسین. یہ ہماری سیشن جو تھی مارننگ سیشن تھی. سو ہم اپنے اس سبجیکٹ کی انٹروڈکشن کرواتے ہیں جس سبجیکٹ کی ہم لیکچر ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں. سو دا سبجیکٹ از بیسیکلی منی بینکنگ اینڈ فائنانس. منی بینکنگ اینڈ فائنانس بیسیکلی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس کی ہم انٹروڈکشن کرنے جا رہے ہیں. سو دس ہیز 3 پارٹس، پارٹ اے، پارٹ بی اور پارٹ سی. ایگزامینیشن کے حوالے سے اس سبجیکٹ کو BCom 1 کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 3 پارٹس میں، اے، بی اور سی. پارٹ اے جو ہے وہ پورا پورشن جو ہے وہ منی کے حوالے سے ہے، جس کے اندر تھیریز ہیں منی کے، انٹروڈکشن ہیں منی کے، اور بہت ساری چیزیں ہم آگے آپ کے ساتھ لیکچرز میں شیئر کریں گے. پارٹ بی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بینکنگ سے ریلیٹڈ، جس میں انٹروڈکشن ہے، بینکس کے ٹائپس ہیں، سو تھیریز آف بینکس ہیں، ایولیوشن آف بینک ہے، فنکشنز ہیں، بہت ساری چیزیں. پارٹ بی جو ہم انشاءاللہ آگے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پارٹ سی جو ہے وہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہے. سو اس سبجیکٹ میں فائنانس کے لیے انہوں نے بہت ہی کم پورشن رکھا ہوا ہے. آئی تھنک جو ہے سو ویٹیج آف دس پورشن از آلموسٹ 15 to 20% ایگزامینیشن کے حوالے سے کرے. سو منی آئی تھنک از آلموسٹ 35 to 40% جو ہے 40% آلموسٹ جو ہے وہ بینکنگ کا پورشن ہوگا، اور 20% جو ہے ہو سکتا ہے کہ 15% 20% جو ہے وہ فائنانس سیکشن ہے ہمارے پاس. سو کیونکہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے، فرسٹ لیکچر ہے، سو ہم انٹروڈکشن اس پورے سبجیکٹ کا ہم کر لیں گے. تو ہم پارٹ اے سے اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ منی کے حوالے سے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے منی، اگر ہم کہیں کہ واٹ از دا امپورٹینس آف منی ان آور لائفس، یا اس اکانومی کے پورے اکنامک سسٹم کے اندر منی کی کیا امپورٹینس ہے. سو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا. سو منی آج کل ایک ایسی سبجیکٹ ہے کہ جس کے بغیر ہم زندگی کو نامکمل سمجھتے ہیں. سو اٹس انکمپلیٹ منی کے. سو منی آج کل ہمارے لائف میں اس کی امپورٹنس اتنی بڑھ گئی ہے اکنامکس کے حوالے سے، پوری اکنامک سسٹم کے حوالے سے. سو اس لیے ہمیں منی کو سمجھنا بہت لازمی ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس ہمارے لائف میں بہت زیادہ ہے. سو منی کی انٹروڈکشن سے پہلے تھوڑا سا ہم جاتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، منی کی ایولیوشن کیسی ہوئی، منی کیوں جو ہے ہم نے منی کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ اپنے لائف میں اس کو ایڈ کیا. سو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں بارٹر سسٹم کو سمجھنا ہوگا. منی کی انٹروڈکشن جو ہے ہم فردر آگے کر لیں گے، لیکن بیسکلی ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں. سو واٹ از بارٹر سسٹم؟ سب سے ہم نے پہلے انٹروڈکشن رکھی ہے جس میں ہم نے رکھا ہے بارٹر سسٹم. واٹ از بارٹر سسٹم؟ عام طور پہ آسان الفاظ میں بارٹر سسٹم جو ہے اس نظام کو کہا جائے گا جہاں پہ ایکسچینج آف جو ہماری گوڈز ہیں ان پلیس آف گوڈس ہو، مطلب چیزوں کے بدلے میں ہم چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہوں. سو بالکل ہی ہم بنیاد میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہمارا اکنامک سسٹم چلتا تھا یا ہمارا ٹریڈ ہوتا تھا یا ایکسچینج آف ویلتھ کی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ منی تو انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا. سو بارٹر سسٹم کے تھرو دنیا میں سب سے پہلے ایکسچینج آف ویلتھ کی گئی. سو بارٹر سسٹم کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہم نے رکھ لی. سو بارٹر سسٹم اس سسٹم کو، اس نظام کو کہا جائے گا جس میں
چیزوں کے بدلے میں چیزیں لی جاتی ہوں، یعنی ایک چیز آپ کسی کو دے کے اپنی ضرورت کی چیز اس سے آپ لے رہے ہو، سو یہ کہلائے گی بارٹر سسٹم. اچھا سو یہ بارٹر سسٹم چلا، تو پھر بارٹر سسٹم کو ہم نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا، اب تک بارٹر سسٹم کیوں نہیں چل رہی ہے؟ سو بارٹر سسٹم کے نظام کے اندر جو نقائص تھے یا اس کے ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ تھے جنہوں نے بارٹر سسٹم کو آگے کنٹینیو کرنے میں یا اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائے ہم بارٹر سسٹم کو. سو کچھ ڈیفیکلٹیز جو ہیں آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں. سو دا فرسٹ ون از ان بارٹر سسٹم دیر از ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹس. سو پہلا مسئلہ یہ تھا جب ہم بارٹر سسٹم کے تھرو ایکسچینج کرتے تھے ویلتھ کی یا گڈس کی، سو اس میں جو سب سے پہلا ہمارے لیے مسئلہ سامنے آتا تھا وہ تھا ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹس. واٹ از دا ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ؟ سو ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. سو یہ ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹس کیا ہے؟ سو ڈبل سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کو انسیڈنس ہیں وانٹس کی. فار ایگزامپل سو دو بندے ایک دوسرے کو گڈس ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس کا ایک عام مثال ہم بالکل لوکل مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں. اگر کسی بندے کے پاس ویٹ ہے، اسے اس کے بدلے میں مائز کی ضرورت ہے، وہ ویٹ دے کے مائز یعنی گندم دے کے مکئی خریدنا چاہتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک طرف سے وانٹس کی ضرورت نہیں تھی. فار ایگزامپل کہ ایک بندہ جو ہے وہ گندم بیچ کے مکئی خریدنا چاہ رہا ہے، جہاں پہ جائے اسے اویلیبل ہے، تو یہاں پہ ڈبل کو انسیڈنٹ آف وانٹس کی جو مشکل سامنے نہیں آ جائے گی. مشکل تب سامنے آ جائے گی جب آپ گندم کے بدلے میں مکئی خریدنا چاہتے ہو، تو آپ کو ایک ایسے بندے کو ڈھونڈنا ہوگا جو مکئی دے کے گندم خریدنا چاہتا ہو. سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ ایک سائڈ سے ایک بندہ جو ہے گندم دے کے مکئی خریدنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو ایک ایسے بندے کو ڈھونڈنا ہوتا تھا جو مکئی کے جو گندم کے بدلے میں مکئی دینا چاہتا ہو. سو دس سو ڈیفیکلٹ. مارکیٹ میں ایسے ٹریڈ کرنا یا ایسے ایکسچینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے بندوں کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کسی جو آپ مکئی خریدنا چاہتے ہو، تو پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ ایک بندے کے پاس مکئی اویلیبل ہے. ہاں مکئی اویلیبل ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ کیا وہ مکئی بیچنا چاہتا ہے. جی اگر وہ بیچنا بھی چاہتا ہے تو مکئی بیچنا چاہتا ہے تو کون سی چیز لے کے مکئی بیچنا چاہتا ہے. اگر وہ رائس لے کے مکئی بیچنا چاہتا ہے، مطلب وہ چاول کے بدلے میں مکئی بیچنا چاہتا ہے، تو میرے اور اس کے درمیان ٹریڈ پوسیبل نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو گندم دے کے مکئی خریدنا چاہتا ہوں لیکن وہ چاول کے بدلے میں مکئی دینا چاہتا ہے. سو دیر ڈیفیکلٹیز ان ٹریڈ. سو وہ بندہ جو بندہ مکئی بیچنا چاہتا ہے وہ پہلے وہ گندم خریدنا چاہتا ہو. سو اس از کالڈ ڈبل کو انسیڈنٹس آف وانٹس. سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس میں آسانی سے ٹریڈ نہیں ہو سکتا تھا. اس میں ٹریڈ کو سموتھلی ٹریڈ کے لیے ڈیفیکلٹیز تھی کہ جب ہم اگر بارٹر سسٹم کے تھرو ٹریڈ کرتے تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ تھا ڈبل کو انسیڈنٹ آف وانٹس. اچھا تو دوسرا جو ہمارے پاس مسئلہ آ رہا تھا بارٹر سسٹم کے تھرو جو ہم ٹریڈ کرتے تھے، دیٹ از اسٹینڈرڈ آف ویلیو. مطلب ہم جو چیزیں ایکسچینج کرتے تھے، ایک چیز دے کے دوسری چیز لے رہے تھے، اب اس کی ویلیو کو کیسے کاؤنٹ کریں؟ کیونکہ آج کل تو ہمیں بڑی آسانی سے ویلیو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی تو ہم ہر پروڈکٹ کی ویلیو کو ہم منی میں کنورٹ کر کے اس کی ویلیو میجر کرتے ہیں. لیکن اس دور میں کیونکہ منی ہی نہیں تھا، تو جو چیزیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے تھے، کیا اس کی ویلیو کیسے کی جائے کہ میں ایک من مکئی کے بدلے میں ایک من گندم خریدوں، کیا دونوں کی ویلیو سیم ہوگی؟ اگر سیم نہیں ہوگی تو میں کیسے فائنڈ آؤٹ کروں کہ وہ بھی اتنی ویلیو کی ہے، یہ بھی اتنی ویلیو کی ہے؟ سو ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا اسٹینڈرڈ دینا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک من گندم کی اسٹینڈرڈ ویلیو کیا ہوگی اور ایک من مکئی کی اسٹینڈرڈ ویلیو کیا ہوگی. سو کتنے میں کتنے کے جی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کروں گا. سو بڑے مسائل تھے. وہ مسئلہ تھا دیٹ از اسٹینڈرڈ آف ویلیو. سو اسٹینڈرڈ ہی نہیں تھی ویلیو کی، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں. سو اس میں بڑے ٹریڈ کرنے والے بائر اور سیلرز جو ہے وہ لاس میں چلے جاتے تھے. ایسے بندے جن کو ویلیوز کا نہیں پتا، کیونکہ وہ جو چیز کو بیچ رہے ہیں اس کی ویلیو کا نہیں پتا، جو چیز خرید رہے ہیں اس کی ویلیو کا ان کو نہیں پتا، تو اندازاً ایک دوسرے کو ویٹ کے بیس پہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے تھے، جس میں لاس ہونے کا خطرہ تھا. سو یہ بھی آپ کے بارٹر سسٹم کو آگے لے جانے میں ایک ڈیفیکلٹی جو ہے. سو تیسرا ہمارے پاس جو ہے دیٹ از اسٹور آف ویلیو. اچھا اس کو ایک آسان الفاظ میں ہم بتاتے ہیں کہ اسٹور آف ویلیو کیا. عام آج کل کے زبان میں سیونگ کو ہم کہیں گے اسٹور آف ویلیو.
کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے, جو ہمارے پاس ویلتھ ہے, اس کو ہم سٹور نہیں کر پاتے تھے جب ہم بارٹر سسٹم کے تھرو. بہت سارے آپ کے گڈس ایسے ہوں جن کو پیرشیبل گڈس کہتے ہیں, مطلب کہ وہ ضائع ہونے والے, خراب ہونے والے ایسے اشیاء. آپ سمجھ لیں بہت سارے انسان آج کل جو ہے, بہت سارے لوگ جو ٹریڈ کرتے ہیں, ان میں سے جن کی انکم کمانے کا ذریعہ ہے, لوگ پیرشیبلس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ کسان ہیں, سبزیاں بیچنے والے ہیں, یہ سارے یہ اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں انہی پیرشیبل گڈس کے ساتھ. سو پیرشیبل گڈس کو وہ تو ایسا کرتے ہیں 1-2 دن کے اندر ان کے ویلتھ خراب ہو سکتا تھا. سو وہ کیا کریں کہ اپنے ویلتھ کو آنے والے جنریشن کے لیے سیو کر کے رکھیں. تو ان کے پاس ایک ایسی چیز ہونے کی ضرورت ہے جو خراب نہ ہو, جن کو وہ آنے والے جنریشن تک سیو کر کے رکھے. لیکن بارٹر سسٹم کے اندر وہ سارے پروڈکٹس, بہت سارے ایسے گڈس تھے جو پیرشیبلس یا کچھ ٹائم کے بعد خراب ہوتے تھے. سو خراب ہونے کی وجہ سے وہ سٹور نہیں کر پاتے تھے. جب وہ سٹور نہیں ہوتے تھے ان کی ویلتھ سٹور نہیں ہو سکتی تھی. سو اب ان کو کیا کرنا تھا, کوئی ایسی درمیانہ چیز نکالے جو اپنے ویلتھ کو اس میں کنورٹ کر کے آنے والے نسلوں تک ان کو سٹور کر کے رکھیں. سو بارٹر سسٹم میں کیونکہ دوسرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا اپنے ویلتھ کو کنورٹ کرنے کے لیے, سو وہ سٹور لمبے عرصے تک نہیں کر سکتے تھے. تو بارٹر سسٹم کی ایک یہ جو تیسری بڑی مسئلہ. چوتھے اگر ہم دیکھیں, دیٹ از یونٹ آف اکاؤنٹ. فار ایگزامپل جب بارٹر سسٹم تھا, جب گڈس کے بدلے گڈس کنورٹ کرتے تھے, تو وہاں پہ اکاؤنٹ, ابھی ہم نے جیسے کہ چیزوں کی اسٹینڈرڈ کیا ہوگی, اسٹینڈرڈ ویلیو کیا ہوگی, اسی طرح ہم ویلتھ کو میجر کرنے کے لیے کسی بھی آپ کو پتا ہوگا کسی بھی چیز کو میجر کرنے کے لیے ایک یونٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ہائٹ کو میجر کرنے کے لیے آپ کی جیسے آپ کی ایک یونٹ ہے, دیٹ از لمبائی کو کیسے تولا جاتا ہے, 1 میٹر 2 میٹر. اسی طرح ویٹ کو میجر کرنے کی یونٹ ہے کے جی میں. اسی طرح ہر چیز کو میجر کرنے کی یونٹ ہوتی. اب ویلتھ کو میجر کرنے کی یونٹ کیا ہوگی, کیونکہ بارٹر سسٹم کے اندر بہت سارے مختلف پروڈکٹس ہوتے تھے. سو مختلف پروڈکٹس کو مختلف یونٹس کے ساتھ ہوتے تھے. سو کس یونٹ سے تولا جائے, کس یونٹس کے ویلتھ کو میجر کیا جائے, کوئی کامن یونٹ نہیں تھا بارٹر سسٹم کے دور میں. یہ ایک مسئلہ تھا. سو اس وجہ سے بارٹر سسٹم جو ہے آگے کنٹینیو نہیں ہو سکی. جو پانچواں مسئلہ جو ہے ہمارے پاس ہے, دیٹ از انڈیویزیبلٹی آف سرٹین آرٹیکل. یہ ایک امپورٹنٹ ہے جو اکثر آپ لوگوں کو ایک آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سو واٹ از دا انڈیویزیبلٹی آف سرٹین آرٹیکل. سرٹین آرٹیکل مطلب کچھ پروڈکٹس, کچھ کموڈیٹیز. انڈیویزیبلٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. میں ایک مثال اس کو آسانی سے آپ کو دوں. جیسے آج کل اگر ہم اپنے گاؤں کی کسی مارکیٹ کی بات کریں, ایک بندے کے پاس بیل ہے اور اسے گندم کی ضرورت ہے. وہ بیل دے کے گندم لینا چاہتا ہے, اور گندم بھی اتنا لینا چاہتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں 1 من 2 من 3 من. اب 3 من گندم لینا چاہتا ہے. اس 3 من گندم کو خریدنے کے لیے اس کے پاس جو پروڈکٹ اویلیبل ہے وہ ہے ایک بیل. اب پورا بیل دے گا تو 3 من گندم سے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ بیل کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا. بیل کو کاٹیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس کی جو ہے ویلیو 0 ہو جائے گی. سو ایسے پروڈکٹس جو ڈیوائڈ نہیں ہوتے, ان پروڈکٹس کے ساتھ ٹریڈ کرنا مشکل ہوتا تھا. سو دیٹ از ڈیفیکلٹی آف انڈیویزیبلٹی آف سرٹین آرٹیکلس. سو دا لاسٹ ڈیفیکلٹی از ٹرانسپورٹیشن. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو جو آپ کی اکانومی ایڈوانس ہوتی گئی, لوگ ٹریڈ جو ہے دور دور جگہوں تک پروڈکٹس کو لے جانے لگے. ٹریڈنگ کا سسٹم جو سٹارٹ ہو گیا. پہلے جو قریب تھے وہاں ٹریڈ ہوتی تھی. جو اکانومی آپ کی اوپن ہوتی گئی, بڑھتی گئی, آپ کی مارکیٹ پھیلتی گئی, تو اس میں آپ کا مسئلہ ہو گیا کہ آپ ٹریڈ کرنے کے لیے دور جا. سو اس میں آپ کیا کرتے تھے, گڈس کے بدلے میں گڈس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا. آپ اتنے سارے سامان کو لے کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ بہت ہی لمبے آپ کو سفر کرنا, پھر ان سارے پروڈکٹس کو اپنے ساتھ لے کے جانا, ٹرانسپورٹ کرنے, ٹرانسپورٹ کاسٹ آپ کا بہت, پھر وہاں سے سارے سامان کو لے جانا. سو بارٹر سسٹم کے اندر ایک عام مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کا. آج اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا, کون سی چیزیں آ جائیں, ہم اگلے اس پورشن میں جائیں گے. اس پورشن میں ہم نے جسٹ بارٹر سسٹم کے وہ مسائل آپ کو بتائے. سب سے پہلا تھا ڈبل کو انسیڈنٹس, جس کے بدلے میں یعنی ایک ایسے بندے کو ڈھونڈنا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے. ہر بندے سے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے. دوسرا آپ کے پاس تھا اسٹینڈرڈ آف ویلیو, مینس کہ کسی بھی آپ کے پاس ویلتھ ہے کسی بھی فارم میں, اس کی ویلیو اسٹینڈرڈ ویلیو کیا ہوگی,
نہیں پتہ چلتا تھا باٹر سسٹم میں. اسٹور آپ سیو نہیں کر سکتے تھے لمبے عرصے تک, آنے والے جنریشن تک اپنے ویلتھ کو کنورٹ نہیں کر سکتے تھے. یونٹ آف اکاؤنٹ, سارے ویلتھ کو جب میجر کرنا تھا, حساب لگانا ہے تو کوئی یونٹ تو ہو کہ آپ کی ویلتھ کو میجر کی جائے. سو باٹر سسٹم کے اندر کوئی یونٹ ہی نہیں تھا, ہر پروڈکٹ کے اپنے اپنے الگ سے یونٹس تھے. انڈیویزبلٹی آف سرٹین آرٹیکلس کی ہم نے بات کی تو بہت سارے پروڈکٹس ایسے تھے جن کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تھے. سو جب ڈیوائڈ نہیں ہوتا تو ٹریڈ پاسبل نہیں تھا. سو لاسٹ ون از دا ڈیفیکلٹیز ان ٹرانسپورٹیشن. تو دور تک آپ اپنے پروڈکٹس کو لے جانا اور لانے میں, مطلب ایک طرف سے آپ پروڈکٹس کو ساتھ لے کے جاؤ, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن میں مشکل ہے, آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے مسائل نہیں. سو یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم باٹر سسٹم کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائے, یا باٹر سسٹم اب تک نہیں چلا ہے. تو اس کے پیچھے جو مسائل تھے وہ یہ مسائل تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل تھے جو نمایاں مسائل ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. سو یہ مسائل تھے جس کو آپ کے سامنے تو اگلا جو ہمارا جو سٹیپ ہوگا دیٹ از ایولیوشن آف منی. سو ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہم نے کس ایسی کامن کسی پروڈکٹ کی طرف یا کسی کامن کمیونٹی کی طرف یا کسی کامن ایسی میجر کی طرف گئے کہ تاکہ ہم باٹر سسٹم کے ان مسائل کو حل کر کے ٹریڈ کو آسان بنائیں, ایکسچینج آف ویلتھ کو آسان بنائیں اور اکنامک سسٹم کو آسان بنائیں. سو وہ ہے اگلا سٹیپ اس باٹر سسٹم سے نکل کے منی کی طرف. سو منی کیا ہے, منی کی ڈیفینیشن کیا ہے, منی کن کن فارم سے گزری ہے. سو اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے دوسرے پارٹ میں. سو ہم فرسٹ پارٹ میں ہم نے باٹر سسٹم پڑھی, باٹر سسٹم کے مسائل پڑھے. سو موو ٹو نیکسٹ, دیٹ از منی.